ایران کے ساتھ مذاکرات امریکہ کے دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں عنقریب؟ آئی تھنک مذاکرات جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتے، بیک چینل تو لگے رہتے ہیں نا. ہوں، تو میرا اپنی ریڈ یہ ہے کہ اس وقت جو مذاکرات جو ہیں پرائورٹی نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کی ایٹمی تنصیبات جو ہے وہ کو تباہ کر دیا گیا ہے، یعنی بہت حد تک نقصان پہنچایا گیا ہے. ساری تو نہیں ہوئی تباہ، لیکن یہ ہے کہ جو بیشتر جو کیپبلٹی تھی وہ ڈیگریڈ ہو گئی ہے. تو وہ ایک جو ارجنسی تھی وہ ختم ہو گئی ہے. جس وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے یہ بھی بیان دیتے ہیں کہ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے بات چیت کرنے کے لیے. لیکن جو سب سے اہم بات ہے یہ ہے کہ اندرونی طور پہ جو ایران کی جو ریاست ہے وہ ایک کروٹ بدل رہی ہے ہسٹورک قسم کا. وہاں پہ اندرونی طور پہ تبدیلی آ رہی ہے. ریولوشنری گارڈز جو ہیں وہ کمزور ہو چکے ہیں. ان کی جو ریگولر آرم فورسز ہیں جن کو ارتش کہا جاتا ہے وہ چارج سنبھال رہے ہیں. تو یہ ایک بیلنس آف پاور چل رہا ہے. پھر یہ ہے کہ جو مجموعی طور پہ سیاسی نظام ہے، ڈھانچہ ہے، وہ بھی تبدیلی کے جو ہے مطلب دوراہے پہ ہے. کیونکہ جو موجودہ سپریم لیڈر ہیں، جو رہبر ہیں آیت اللہ علی خامنی، وہ بھی جو ہے فارغ ہو رہے ہیں اپنے منصب سے. 36 سال سے وہ اس عہدے پہ فائز ہیں اور ان کی عمر بھی اب 86 سال ہو چکی ہے. تو ایک نیا سپریم لیڈر نے بھی آنا ہے. وہ کیسے ہوگا، اس میں بیلنس آف پاور کس کے پاس ہوگا، سویلین الیکٹڈ حکومت کے پاس کتنے جو ہے نا اختیارات ہوں گے. فوج ظاہر ہے ڈرائیور ہوگی. فوج کے اندر جو ریولوشنری گارڈز اور جو ریگولر آرم فورسز ہیں اس میں بیلنس آف پاور کیسے ہوگا. اور پھر جو تھیوکریسی ہے، جس میں جو کلرجی ہے، جو ملائیت ہے وہاں پہ، وہ تو کمزور ہو چکی ہے. لیکن کیا وہ علامتی شکل اختیار کرے گی تو ان کے اختیارات کیا ہوں گے. تو یہ اندرونی طور پہ مسائل ہیں سیاسی. پھر معاشی بہت طور پہ وہ بہت زیادہ بدحال ہے اس وقت ایران. کیونکہ دیکھیں وہاں پہ اب پانی کی قلت ہے، پاور کی قلت ہے، جو لیٹسٹ ان کا کرائسس جو چل رہا ہے. تو ان کو یہ سب چیزیں سالو کرنی ہیں، ایڈریس کرنی ہے، سیاسی طور پہ اپنے آپ کو سٹیبلائز کرنا ہے تاکہ وہ کسی ایک پیج پہ آ کے امریکہ سے بات چیت کر سکیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جب تک یہ نہیں ہوگا تو امریکہ سے بات نہیں ہوگی. جیسے میں نے پہلے عرض کیا، بات چیت چلتی رہتی ہے، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو سالو کیے بغیر وہ کوئی سبسٹنٹیو نگوشیشن بات چیت نہیں کر پائیں گے امریکہ کے ساتھ. اچھا، کوئی دوبارہ اس دوران امریکہ کی طرف سے یا اسرائیل کی طرف سے ایران پہ حملے کا خطرہ تو نہیں ہے؟ دیکھیں یہ زیرو تو نہیں کیا جا سکتا ہے اس پرابلٹی کو. انٹیلیجنس پہ بیسڈ ہوتا ہے. اگر جو ہے انٹیلیجنس آ جاتی ہے کہیں سے اپنا جو کہ مطلب کریڈیبل ہے کہ ایران کی ریاست جو ہے اس کے پاس کوئی چھپا ہوا کوئی تنصیبات تھیں جس کے بارے میں پتہ نہیں تھا، اور وہاں وہ ایک کوئی نیوکلیئر ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، تو ایسی صورتحال میں، جس کو میں نہیں سمجھتا کہ جس کی جو پرابیبلٹی ہے وہ ہائی ہے، بہت لو ہے، لیکن اس ایسی صورتحال سے اگر جو ہے ہٹ کے دیکھا جائے تو آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ضرورت ہے کوئی ایسا دوبارہ حملہ ہوگا یا نہیں. پھر یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنی مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے نا. تو اسرائیل کی جو فوج ہے وہ اس وقت میکسڈ آؤٹ ہے. اس نے مطلب بینڈ وتھ کمپلیٹلی میکسڈ ہے. بہت سارے فرنٹس پہ لڑ رہی ہے. غزہ کے اندر جو اب نئی جو صورتحال بن رہی ہے اس میں پھر دھیان کتنی جگہ جائے گا. تو اور پھر یہ ہے کہ ان کے اندرونی طور پہ جو ایک سیاسی کرائسس ہے، معاشرتی کرائسس ہے اسرائیل کے اندر، وہ بھی زور پکڑ رہا ہے. خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں کے جو ریزروسٹ ہیں، تو جب ان کو ڈیوٹی کے لیے کال کیا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ شو اپ نہیں ہو رہے. تو اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں. اب کس حد تک نہیں ہو رہی ہے تو کہنا کچھ بہت مشکل ہے، لیکن اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر اسرائیل کو بھی اپنے جو اس نے جو بساط پھیلائی ہوئی ہے اس کو دوبارہ سے سمیٹنے کی ضرورت ہے ان کو بھی. اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑی خواہش ہے کہ اس کو نوبل پیس پرائز ملے، اور پاکستان کی نامینیشن کے بعد اب ان کو کمبوڈیا نے بھی نامینیٹ کر لیا، اور کل آذربائیجان اور آرمینیا کے صدور نے بھی ان کو نامینیٹ کر لیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ جو چیز ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ان کی ذاتی خواہش ہے، اور چونکہ وہ یہ ان کا آخری ٹرم ہے اور ان کی بھی عمر 80 سال ہونے لگی ہے. تو جب ان کے سیاستدان اور ایک امریکی سیاستدان جو 2 مرتبہ صدر بنا ہے
اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ جیسی اس کی شخصیت ہے، تو وہ پھر اپنی لیگیسی کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی، اور ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ان کو تاریخ میں یاد کیا جائے کہ انہوں نے مطلب امن لے کے آئے تھے، امن کے لیے کوششیں کی تھیں۔ تو وہ ظاہر ہے ان کی خواہش ہے، اب ان کو ملے گا یا نہیں ملے گا یہ تو مشکل ہے کہنا، اور مطلب کیونکہ یہ ایک سبجیکٹو پریفرنس ہے ان کا، جی لیکن اس کو آپ آبجیکٹیولی انالائز نہیں کر سکتے کہ کیا ہوگا، کیونکہ دیکھیں جہاں انہوں نے پاک بھارت جنگ کو مزید بگڑنے سے روک دیا، آذربائیجان اور امریکہ کی آرمینیا کی جو لڑائی ہے اس کو جو ہے وہ جو ان کا جو ڈپلومیٹک پروسیس تھا اس کو ایک میچورٹی کے لیول پہ لے کے آئے ہیں، تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی جنگ جو ہے نا بند کی ہے، تو اور پھر روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن جو اسرائیل اور غزہ میں جو ہو رہا ہے اس وجہ سے بھی وہ ان کی کریڈیبلٹی کو، مطلب ان کو ایز اے پیس میکر جو ہے کا جو وہ جو امیج ہے وہ اس کو چیلنج کرتا ہے کہ بھائی دیکھیں، آپ امریکہ ہیں، آپ امریکی صدر ہیں، آپ کے قریبی تعلقات ہیں بنجمن نتن یاہو کے ساتھ، اسرائیل امریکہ کا دیرینی ally ہے، تو آپ ابھی تک وہاں پہ نہیں کر پائے، یہاں تک کہ وہاں پہ اتنا ظلم ہوا ہے لوگوں کے ساتھ، تو پھر ایسی صورتحال میں وہ پھر ذرا مسئلہ بن جاتا ہے۔